ایک روایت امام رضا علیہ السلام کی ہے جس میں امام رضا سے فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ 7 70 نہیں 7 07 ہے 70 نہیں ہے. 7 افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں مسخرہ کر رہے ہیں. 7 افراد ایسے ہیں. نمبر 1, وہ شخص جو زبان سے تو استغفار کرے اور زبان سے طلب مغفرت چاہ رہا ہے, استغفار بھی کر رہا ہے, طلب مغفرت بھی چاہتا ہے, لیکن دل سے اس گناہ پر پشیمان نہ ہو. دل سے پشیمان نہیں ہے, زبان سے اگر استغفار, جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ گناہ کر کے فوراً توبہ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ, ایسے توبہ کرتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر اسی گناہ میں استغفر اللہ. کیا بات کہہ دی آپ نے, استغفر اللہ. زبان سے استغفار کرتا ہے, زبان سے طلب مغفرت کرتا ہے, لیکن دل سے اس گناہ پر اگر پشیمان نہیں ہے, دل سے نادم نہیں ہے کہ ہاں میں نے غلط کام کیا, مجھے بہت افسوس ہے میں نے یہ کام غلط کیا, جسے کہتے ہیں نا افسوس ہونا دل سے. اگر وہ دل سے نادم نہیں ہے, دل سے پشیمان نہیں ہے, نادم نہیں ہے, تو امام فرماتے ہیں وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے, اپنا مسخرہ اڑا رہا ہے, جسے ہم کہتے ہیں مسخرے بازی, فارسی میں کہتے ہیں مسخرے بازی, مذاق ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. زبان پہ استغفر اللہ پروردگار مجھے معاف کر دے, لیکن دل سے اس پہ پشیمان نہیں ہے. جسے کہتے ہیں نا دل سے انسان پشیمان ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگا, یہ غلطی آئندہ میں نہیں کروں گا. نمبر 2, کوئی شخص اللہ سے توفیق چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں توفیق خود ایک موضوع ہے. کس چیز کی توفیق؟ نیک کام. جیسے ہم کہتے ہیں نا اگر آپ اپنی زندگی میں بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے, کہتا ہے خدا نے انہیں توفیق دی. توفیق ایک چیز ہے. اگر کوئی شخص اللہ سے توفیق چاہتا ہے مگر اس کے لیے کوشش نہ کرے, اس میں تلاش جسے کہتے ہیں نا سعی نہ کرے, کوشش نہ کرے, اس کے پیچھے نہ بھاگے, گویا ایسا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے مذاق کرے. یعنی یہ میں صرف آپ کو کیونکہ وقت کم ہے صرف ایک جملہ صرف بیان کر رہا ہوں, ورنہ ہر جملے پر واقعات بھی ہیں, روایت بھی ملیں گی اور دلچسپ چیزیں ساری ہیں. صرف ایک روایت کہ امام رضا السلام کی آپ کے آج جو وقت ہمارے پاس تھا اس کے حوالے سے کہ اقوال امام پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے, یہ تو پتہ چلے انسان کو اپنی زندگی میں کون وہ افراد ہو جو اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں, وہ صرف دوسروں سے مذاق کرتے رہتے ہیں. انہیں یہ تو پتا ہو کہ ہم اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں, یہ تو پتا ہو. یہ امام نے بتایا کہ دیکھو تم اپنے آپ سے. اچھا ایک اور چیز اس میں بہت مہم ہے, ہمارا مذاق کچھ اور ہوتا ہے اور امام نے بتایا دیکھو مذاق کسے کہتے ہیں. یہ بھی معیار دیکھیں, ہم مذاق تھوڑا سا ہنسی مذاق کسی سے کر لیا, جو تھوڑا سا کسی سے بات چیت کر لی تو تھوڑا ہنسی مذاق ہو جاتا ہے. یعنی مذاق کا معیار بھی پتہ چل رہا ہے. ہمارا مذاق کا معیار کچھ اور ہے, ہم نے کسی سے کچھ بات چیت کر لی یا کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کیا تو وہ کچھ اور ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ مذاق کسے کہتے ہیں, دیکھو یہ ہے مذاق. معیار مذاق کو بھی سمجھ رہا ہے, یہ مذاق وہ ایک تمہارا پاس معیار ہے کہ تم مذاق کر رہے ہو. امام نے کہا دیکھو مذاق کسے کہتے ہیں, یہ ہے مذاق, اور وہ بھی کس سے؟ اپنے آپ سے, دوسروں سے نہیں, اپنے آپ سے. اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن یہ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے. اچھا ہے کہ امام نے یہ بتا دیا, یہ چیزیں امام نے بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اگر یہ چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے. نمبر 1 گزر گیا کہ زبان سے استغفار کرے, دل سے پشیمان نہ ہو, تو گویا وہ اپنا. دوسرا کیا ہے؟ توفیق چاہتا ہے, مثال کے طور پہ چاہتا ہے میں زیارت پہ جاؤں. ہاں زیارت پہ جانا ہے, حج پہ جانا ہے, عمرہ کرنا ہے, دوسرے بہت سے ایسے نیک کام ہیں جو ہم توفیقات کہتے ہیں. علم حاصل کرنا ہے یا مجلس سے پڑھنا ہے, یا جو بھی جسے ہم توفیق سمجھتے ہیں کہ اچھے وہ کام کہ جس کی انسان توفیق سمجھتا ہے, لیکن اس کے اوپر وہ کوشش نہ کرے, گھر میں بیٹھا رہے. اور کوشش سب چیزیں ہوتی ہیں.
جسے کہتے ہیں کوشش، ہمت، تلاش. ہمت ایک الگ چیز ہے، کوشش کے بعد آتی ہے کہ ہمت انسان ڈٹا رہے. بہرحال اگر کوئی شخص تو اللہ سے توفیق چاہتا ہے، لیکن اگر وہ اس پہ کوشش نہ کرے تو گویا یہ اپنے آپ سے نہ کرے. نمبر 3، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کام محکم اور استوار ہو، یعنی اچھے طریقے سے انجام دے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کام کو اچھے طریقے سے انجام دے، محکم ہو، مستحکم ہو، مگر اس میں احتیاط نہ کرے، اگر اس میں احتیاط نہ کی تو گویا وہ اپنے آپ سے مذاق کرے. چوتھا، اگر کوئی شخص جنت کی خواہش رکھے. تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ کام کو محکم، مضبوط، جسے ہم کہتے ہیں محکم، اچھے طریقے سے انجام دینا چاہتا ہے. محکم، استوار، اچھے طریقے سے انجام دینا چاہے، لیکن وہ احتیاط نہ کرے اس کام میں. کیا نہ کرے؟ احتیاط نہ کرے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نمبر 4، جو کوئی بھی جنت میں جانے کی خواہش کرے. میرا خیال ہے جتنے بیٹھے سب جانے کی خواہش کرتے ہیں. ہاں، وہ خود ایک جنت کا ٹکڑا بھی ہے. یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی، زندگی کی بات نہیں ہو رہی. جی، سبھی جنت میں جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا، جنت ایسی چیز ہے جو سبھی جانا چاہتے ہیں. اور روایت میں کیا ہے کہ جنت جو ہے وہ 4 افراد کی مشتاق ہے. کتنا فرق ہے؟ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جنت کیا ہے؟ 4 افراد کی مشتاق ہے. کون کون سے 4 افراد ہیں؟ اور سب سے مین آدمی کو تو بھول گئی، امام علی علیہ السلام. تو یعنی صرف بتانے کا مقصد یہ کہ ہماری خواہش جنت ہے اور جنت کی خواہش یہ افراد ہے. خیر، جو کوئی بھی جنت کی خواہش کرے لیکن مشکلات اور مصیبت پہ تحمل نہ کرے تو گویا وہ کیسا ہے؟ 5واں یہ ہو گیا. یہ ہوا چوتھا. جنت میں جانے کی خواہش کرے لیکن اللہ کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اس پہ اگر تحمل نہ کرے تو گویا کیسا ہے؟ اپنے آپ سے مذاق. 4 کمپلیٹ ہوگی. 5، جو شخص آتش جہنم سے کیا چاہتا ہو؟ بچنا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اچھے تو کرے گا، لیکن دوسری طرف ہے جو شخص بھی آتش جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ خواہشات نفسانی خواہشات نفسانی یعنی وہ خواہشات جو اس کا نفس چاہتا ہے، خواہشات نفسانی اور دنیا کو ترک نہ کرے. چاہتا ہے کہ جہنم کی آنکھ سے بچے، لیکن خواہشات نفسانی جو ہے، نامشروع چیزیں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں، اس سے اپنے آپ کو نہ بچائے، اس کو ترک نہ کرے، گویا کیسا ہے وہ؟ اپنے آپ سے مذاق کرے. دوبارہ ریپیٹ کروں؟ جی. کیا ہونا نتیجہ؟ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو بچائے، آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچائے، وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑتا. وہ تمام چیزیں کیا ہے؟ خواہشات نفسانی ہیں. وہ چیزیں جو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے کہا کہ آپ ان کاموں کو انجام نہ دو، اور لیکن وہ انجام دے. خواہش جہنم سے بچنا بھی چاہتا ہے اور ان کاموں کا انجام بھی دے رہا ہے، ان کو ترک نہیں کر رہا، خواہشات نفسانی کی خواہش کو ترک نہیں کر رہا. تو گویا وہ کیسا ہے؟ اپنے آپ سے مذاق کر. یعنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جنت اور جہنم دونوں باتیں بہت آسان ہیں. یہ والی جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے لیکن وہ مشکلات پہ تحمل نہ کرے، مصیبت پہ تحمل نہ کرے، تو گویا ایسا ہے جیسے اپنے آپ سے. اور 5واں یہ ہے کہ جو شخص آتش جہنم سے بچنا چاہتا ہے. جی ہاں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں. 5 بتائیے کہ جو کوئی شخص بھی آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہے اور بچانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ خواہشات نفسانی یا تمام وہ کام جو پروردگار نے کہا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نہ بچائے.
ترک دنیا سے کہا کہ دنیا سے محبت نہ کرو لیکن وہ محبت کرے، اور بھی بہت ساری چیزیں. تو گویا وہ کیسا ہے؟ اپنے آپ سے مذاق کرنا. چھٹا، جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ خدا کو یاد کرے اور خدا سے ملاقات کا مشتاق نہ ہو. خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی ملاقات کا مشتاق نہ کرے، ایسا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے مذاق کرے. دیکھا آپ نے مذاق، کتنے سارے مذاق پتہ چلے آج ہمیں. نہیں، عبادت موت والا اس کے بعد والا ہے. خدا سے دیدار سے مراد ضروری نہیں کہ موت ہی ہو عموماً، کیونکہ موت خدا سے خود دیدار سے مراد تو قیامت کو تصور کرتے ہیں، لیکن یہاں مراد غالباً ایسا ہے کہ جو خدا کو یاد کرے کہ اس سے اشتیاق ہو کہ میں اپنے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. البتہ وہ معرفت خدا، وہی معرفت پروردگار ہے. معرفت خدا ہے یعنی ایک خواہش ہو کہ میں اپنے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. خدا مجسمہ نہیں ہے کہ اسے دیکھے گا، یعنی مراد یہاں پہ یہی ہے کہ ایک دل میں ہو کہ میں اتنی عبادت پروردگار کر رہا ہوں لیکن دیکھنے کا بھی ذوق ہو، اس سے اشتیاق تو رکھے خدا پروردگار عالم سے، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس سے ملاقات کرنے کا اشتیاق رکھے، اسے دیکھنے کا. تو اگر وہ ایسا نہ کرے، ملاقات کا اس کو شوق نہ ہو خدا سے، یعنی خدا کو یاد کرتا ہے لیکن ملاقات کا شوق نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ گویا کیسا ہے؟ اپنے آپ سے مذاق کر. آخری، جو موت کو یاد رکھے، جو موت کو یاد رکھے لیکن اس کی تیاری نہ کرے، وہ کیسا ہے؟ آواز بہت سلو ہو گئی ہے ویسے ہے جی. ہاں، موت کو نہیں، موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری نہ کرے. گویا کیسا ہے وہ؟ 7 مذاق آج پتہ چلے. کتنے مذاق؟ ہاں ویسے